السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عظمت صحابہ عقل کی روشنی میں اس کا دوسرا حصہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جب ہم خلفائے راشدین اور مہاجرین اور انصار رضی اللہ عنہم اجمعین کی حالت پر نظر دوڑاتے ہیں اور ان کے چال چلن کو دیکھتے ہیں تو اس سے ہم کو یقین کامل ہوتا ہے کہ وہ قدم بقدم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے تھے اور حرص و لالچ کو کسی کام میں دخل نہ دیتے تھے اور شب و روز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے طالب رہا کرتے تھے۔ ان کے دشمن بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا حق نہایت خوبی سے ادا کیا اور اپنی جانوں اور مالوں کو نہایت خوشی سے رسول اللہ علیہ وسلم پر قربان کیا۔ کون سی مصیبت تھی جو کفار نے ان کو نہیں دی؟ کون سی تکلیف تھی کہ مشرکین نے ان کو نہیں پہنچائی؟ جب کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا اور ایذا دینا شروع کیا، اس وقت اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی حمایت اور رفاقت کی اور دعوت اسلام میں کیسی کوشش فرمائی۔ جب عرب عامتاً اور قریش خاصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادہی پر مستعد ہوئے تو اس وقت ان کے دوستوں نے اپنے آپ کو ان کے لیے ڈھال بنایا، آنے والے تیروں کو اپنے سینوں پر روکا، گھر بار کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، مال و دولت کو چھوڑا، جلتے ہوئے کوئلوں پر لیٹا، تپتے ہوئے صحرا پر لیٹا، اور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد اور ہجرت کا حکم ہوا تو آپ کے اصحاب نے کفار کے مقابلے میں کیا کیا رنج نہ جھیلے۔ بس اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں نہ ہوتی تو کیوں اپنی جانوں اور مالوں کو تلف کرتے تھے، کیوں سختیاں مصیبتیں اپنے اوپر اٹھاتے تھے؟ سوچنا چاہیے کہ مہاجرین کو کس کی محبت نے گھروں سے نکالا اور انصار کو کس کی محبت نے دیوانہ۔ آخر میں حضرات شیعہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کبار اور مہاجرین اور انصار رضی اللہ عنہ اجمعین رنج و مصیبت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے یا نہیں؟ اور مال و دولت، عزت و آبرو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار کیا یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے اپنے عزیزوں اور قریبوں کو چھوڑا یا نہیں؟ اسلام کے پھیلانے میں انہوں نے تکلیف اور ایذا پائی یا نہیں؟ یہ ایسی کھلی حقیقتوں کا انکار کیجئے یا اقرار کیجئے، چونکہ انکار تو کر ہی نہیں سکتے ہیں اور کسی طرح رد نہیں کر سکتے تو لازماً آپ کو اقرار کرنا پڑے گا، اور اگر ان کی محنتوں اور کوششوں کو اقرار کریں تو پھر ذرا انصاف بھی کریں کہ جس کے پیچھے انہوں نے تکلیفیں گوارا کی ہوں گی ان کی نگاہ میں کس قدر ان کا مرتبہ و مقام ہوگا۔ ارے یارو، تم کو اللہ کی قسم ہے، اگر مصیبت کے وقت تمہارا کوئی شریک ہو اور دکھ درد کی حالت میں کوئی تمہارا ساتھ دے اور اپنے بھائی بندوں کو چھوڑ کر تمہارے ہمراہ ہو جائے اور اپنی جان و مال کو تمہارے پیچھے ضائع کر دے تو تمہاری نگاہ میں اس کی کچھ عزت اور تمہارے دل میں اس کی کچھ محبت ہوگی یا نہیں؟ اگر ہو تو وہی مہاجرین و انصار کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سمجھو اور انصاف کرو کہ جس وقت لوگ چاروں طرف سے یا ساحر یا مجنون کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھاتے ہوں گے، اس وقت جو لوگ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہوں گے، جبکہ عزیز و اقارب آپ کو ستاتے اور تکلیفیں دیتے ہوں گے، اس وقت جو لوگ اپنا سینہ سپر کر دیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوں گے، ان کی اس اعانت و مدد کی کیسی قدر و منزلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہوتی ہوگی۔ ارے یارو، اگر انصاف کی آنکھ بند نہ کرو تو صحابہ کرام کے مرتبوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔
کون شخص اس دنیا میں ایسا ہے کہ ان کے مرتبے پر پہنچے اور ان کا درجہ پا سکے؟ کہاں ہیں اب وہ رسول اللہ کے وہ اسلام کی دعوت دیں اور ان کے قبیلے کے لوگ ان کو جھٹلا دیں، اور ہم میں سے کوئی سامنے آ کر صدقت یا رسول اللہ کہہ کر آپ کے دل کو خوش کرے؟ کہاں ہے وہ وقت کہ رسول اللہ ہجرت کریں اور غار میں جا کر چھپیں اور کوئی ہم میں سے اس وقت ساتھ ہو جائے اور یار غار کہلائے؟ کہاں ہے وہ زمانہ کہ فقراء مہاجرین کو لے کر رسول اللہ مدینہ پہنچیں اور مدینے والے اپنے اوپر مصیبت گوارا کر کے ان کو اپنے گھروں میں ٹھہرائیں اور اپنی آدھی آدھی جائیداد کا مالک بنائیں اور انصار کہلائیں؟ کیا اب وہ دن پھر مل سکتے ہیں؟ کیا یہ اب ممکن ہے کہ رسول اللہ بدر کی لڑائی پر جائیں اور ہم لوگ آپ کے ساتھ ہوں؟ ہماری مدد کے لیے آسمان سے ملائکہ کو بھیجے، لقد رضی اللہ عنہم کہہ کر اپنی رضامندی ظاہر فرمائے؟ کیا یہ اب ممکن ہے؟ نہیں دوست، یہ کبھی ممکن نہیں ہے۔ یہ ایسا مرتبہ تھا جو صرف صحابہ کرام کو نصیب ہوا، اور یہ مرتبہ قیامت تک کسی کو ملنے والا نہیں ہے۔ دوستو، سلسلہ جاری ہے، اگلی کلپ کا انتظار کریں۔ السلام علیکم اللہ وبرکاتہ۔